استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. صلى الله على النبي الامي وعلى اله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال يا سيد البشر. من وجهك المنير لقد القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلفته المقدسة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال والتحيين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خبیر. ان کی بے لوز دینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر بارہ مصطفیٰ حجل آرہ عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سمین زیر نشان برکتوں رحمتوں والے مہینے کا رمضان مبارک کا یہ پہلا جمعہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صبر کرنے کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہم نے پچھلے جمعہ میں روزے کا مقصد یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی جو تربیت فرمائی تھی اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں امیروں غریبوں کا ثواب جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ہر بندے کے لیے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. ہر بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا ثواب بیان فرمایا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس پیسے تھے تو میں نے یہ کام کیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ماڑا آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اگر کوئی سادہ پانی پلا کے روزہ افطار کرواتا ہے، وہ بے شک ایک سادہ پانی کا گھونٹ ہی دے دیتا ہے روزے دار کو افطار کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے پہ ثواب ملا ہے اتنا ہی اس پانی کے گھونٹ پہ افطار کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو دے کے افطار کرواتا ہے، کوئی بندہ افطاری کرواتا ہے کھجور کے دانے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے، روزے داروں کی خدمت کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو لوگ اس مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ آپ نا ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے آمین کہا، جب بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا نا تو چند باتیں آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خلاصہ ہے حدیث رسول کا، جبریل امین نے یہ فرمایا ہے کہ جو جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ان کے لیے افسوس ہے، وہ ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو میں نے اس لیے آمین کہا۔ اس حدیث رسول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بخشش کا مہینہ تو ہے ہی صحیح، لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی، غفلت برتی، تو پھر ہمارے لیے اللہ کے نبی نے وعید بھی سخت ارشاد فرمائی ہے۔ خیر، کل 8 مارچ ہوگا، ہفتے کا دن ہے 2025، تو یہ دن جو ہے وہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل لیول پہ خواتین کا دن منایا جاتا ہے، عورتوں کا، بیویوں کا دن منایا جاتا ہے۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس مہینے میں جو یہ 8 مارچ آ رہا ہے، لوگ خواتین کا ایک عالمی دن یوم خواتین مناتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم سیدہ پاک کی چند ایسی باتیں اپنے سننے والوں کو، اپنے آگاہ رہنے والوں کو بتائیں کہ جس سے ہماری اولاد کی، ہماری ماؤں بہنوں کی تربیت ہو سکے۔ اور اس ماہ مقدس میں نا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی وصال مبارک اسی ماہ مقدس میں ہے۔ حضور کی پہلی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پہلی بیوی اور بڑی باوفا بیوی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا، اعلان نبوت کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد جن احباب نے اسلام کو قبول کیا ان کی بھی بڑی شان ہے، انہوں نے بہت ساری رونقیں دے کے، اللہ کے نبی کے معجزات دے کے ایمان قبول کیا، ان کی بھی بڑی شان و شوکت ہے۔ لیکن آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ساتھ نکاح بھی فرمایا۔ ابھی آپ نے یہ اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نکاح بھی فرمایا، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ تن من دھن کی بازی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ سیدہ پاک کی، سیدہ خاتون جنت کی والدہ ہیں، ان کا بھی سال بھی اسی مبارک مہینے کی 10 تاریخ ہے، 10 رمضان کو۔ تو مختصر سی بات ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اپنی اس نوجوان نسل کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اپنی جو اسلاف ہیں، ہماری جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں یا صحابیات ہیں، ان کا عمل ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگر بات کریں نا، ایک ایک بات جو ہے نا وہ بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو
ایمان جو ہے وہ انسان کا بڑھ جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت جب تجارت کی غرض سے، حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں بڑی معززہ خاتون تھی، بڑی احترام والی تھی اور مالدار بھی تھی، اور باحیا انسانوں میں سے تھی، باحیا وفادار بھی تھی، حیا کا دامن بھی تھامے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے ایسا شرم و حیا رکھا ہوتا ہے یا ایسی معرفت رکھی ہوتی ہے کہ ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن پھر بھی وہ سارے جاہلانہ رسموں سے دور ہی رہتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ میں اپنا تجارت کا مال بھیجنا چاہتی ہوں، اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، جس کو مزاربہ کہتے ہیں، پیسے ایک کے ہوں، دوسرا آدمی کام کرے، کاروبار کرے، پھر فیصد کے حساب سے نفع۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اپنا مال سونپا نا، لیکن اس کی ایک وجہ تھی مال سونپنے کی۔ تاجر تو بڑے بڑے تھے مکہ مکرمہ میں، بڑے تاجر تھے، بڑے تگڑے لوگ تھے، تجارت کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے ایک بات کہی تھی کہ فلما بلغها عن رسول اللہ ما بلغها من صدق حدیثه وعظم امانته وکارم اخلاقه بعثت الیہ۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے جو وجہ بیان کی ہے نا حضور کے لیے کہ میں آپ کو اپنا مال تجارت اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ بڑے سچے انسان ہیں، آپ بڑے سچے انسان ہیں اور آپ امانت دار ہیں، آپ کا اخلاق بہت عمدہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہی ہوں کہ میرا یہ تجارت کا مال لے کے آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، فلاں ملک چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ کو اللہ نے یہ روشنی عطا فرمائی تھی، بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑے بڑے سی تاجر کو منتخب کروں اور اپنا مال دوں، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سچائی اور امانت کو سامنے رکھ رہی ہوں، چونکہ کاروبار جتنا بھی ہے، تجارت جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری سچائی پہ چلتی ہے۔ اگر سچ ہو تو پھر تو وہ تجارت ہے، پھر وہ حلال مال ہے، اور اگر اس میں جھوٹ مل جائے، اس میں غیبت آ جائے، اس میں اور دھوکہ آ جائے، فراڈ آ جائے، تو پھر وہ مال انسان کے لیے حلال نہیں رہتا۔ خیر، حضرت خدیجہ نے جب بھیجا، ایک ساتھ غلام بھی بھیج دیا میسرہ، وہ جب واپس آئے تو میسرہ نے جب وہ باتیں بتائیں اماں خدیجہ کو، یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ عام انسان نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بادل ان کے سر پہ سایہ کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ تو یہ تو بڑے ہی امانت دار ہیں، بڑے ہی صادق ہیں، سچے ہیں۔ وہ غلام جو تھا اس نے آ کے ساری کہانی بتائی، پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح جو ہے وہ حضور کی طرف بھیجا، یہی باتیں دے کر، یہی سچائی کو دے کر، اور بھیجا حضور کی طرف پیغام اور ساتھ لکھ بھیجا کہ انی قد رغبت فیک لقرابتک وصدقک فی قومک وامانتک وحسن خلقک وصدق حدیثک، کہ میں آپ کی طرف جو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہوں نا، وہ رشتہ داری کے حوالے سے، وہ آپ کی سچائی کے حوالے سے، آپ کی امانت کے حوالے سے، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کے میں آپ کو پیغام نکاح بھیجتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کرنا ہے نا، ایک تربیت تو ہماری یہاں یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہاں سارا کچھ مال و دولت میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گھر بڑا اچھا ہے، مال و دولت بڑا ہے، پھر یہاں رشتہ کرنا ہے، نہیں۔ یہاں حضرت سیدہ خدیجہ مالدار خاتون ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے پیغام میں کیا عرض کر رہی ہے کہ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ورنہ سیدہ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا نا، تو مکہ کے بڑے بڑے امیر لوگ ان سے نکاح کی خواہش کرتے تھے،
لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر تقریباً کوئی 25 سال کا عرصہ اللہ نے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارنے کی توفیق دی ہے۔ میں اس سیدہ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں کہ اوقات میں نا چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں جب مشکل آتی ہے، جب آسانیاں ہوں، رشتے دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب مشکل کھڑی آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی سجن اور اصلی دوست انسان کا کون ہے۔ سیدہ خدیجہ نے میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ اس وقت بھی دیا جب آپ نے نکاح فرمایا، اور اس وقت بھی دیا جب حضور نے فرمایا 15 سال کے بعد کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک مانو۔ ساری قوم مخالف ہو گئی، پوری قوم جب مخالف ہوئی، قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے بول چال چھوڑ دیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ کسی اور خدا کی بات کرتے ہیں۔ سارے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اماں خدیجہ کے پاس پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے تو بندہ بگڑ جائے، بلکہ نہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کیا اور ہماری ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ جہاں نکاح ہو جاتا ہے پھر وہاں کیسے گزر بسر کیا جاتا ہے، کہ سارے رشتے دار چھوڑ گئے، دشمنی پہ تل آئے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور خود فرماتے تھے کہ یہ میری وہ وفادار بیوی ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت پہ مجھ پہ نچھاور کیا، اپنی وفا بھی مجھ پہ نچھاور۔ مشکلات جتنی بھی آئیں نا پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج میاں بیوی کی اگر بات کرے کہ بیوی کے پاس اگر 4 پیسے ہوں تو وہ آسمانوں کو چھوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بس میں ہی اس کو کھلا رہی نہیں، شوہر اس کی عزت، اس کا احترام وہ تو دور کی بات ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے اور کہاں تک جھگڑے اور رولے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں اس اماں اور اس بی بی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جس نے میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ آسان وقت میں بھی دیا اور مشکل وقت میں بھی دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بی بی کے لیے، اسی اماں خدیجہ کے لیے اپنا سلام بھی بھیجا۔ جب حضور کے پاس جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی بھی رب ہے، وہ غیرت والا بھی ہے، وہ انسانوں کی عزت میں رکھتا ہے، انسانوں کو رفعت اور بلندیوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ اماں خدیجہ نے اگر اتنی خدمت کی ہے نا تو پھر اللہ نے صلہ بھی یہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل، حضرت خدیجہ جا رہی ہیں میرے یار کی کھانا پینا لے کر، میرے نبی کا کھانا لے کر جا رہی ہیں، میرے نبی کو جا کے بتا دیں کہ جب وہ اماں خدیجہ آئے نا، مومنوں کی ماں آئے تو انہیں بتا دینا کہ تمہیں رب بھی سلام کہتا ہے، جبریل بھی سلام کہتا ہے، پھر رب بھی سلام کہتا ہے۔ اور اسی ماہ مقدس میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی 17 تاریخ کو تقریباً ان کا بھی مثال باکمال ہے۔ حضرت عائشہ کا، آپ کی بھی فقاہت، جلالت، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں۔ حضور کے کسی صحابی کو لے لیں، کسی صحابیہ کو لے لیں، ہر صحابی کو اللہ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ہر صحابیہ کو اللہ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ اتنی وفا کی، حضور کی بات کو اتنے تک لیا کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بھی ان لوگوں کی تعریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3769 نمبر میں، وفضل عائشہ علی النساء وفضل الشرید علی سائر الطعام، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کو باقی عورتوں پہ اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کھانوں میں شرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بڑا پسند تھا کھانا شرید بنانا، شوربے کا سالن ہو، شوربہ ہو، اور روٹی جو ہے روٹی کے اوپر وہ شوربہ ڈال کے کھایا جائے، چوری بنا کے، سرید بنا کے، اللہ کے نبی کو یہ بڑی غذا پسند تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اسی سے مثال دی کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں میں اس طرح ہے جس طرح سرید کی
فضیلت باقی کھانوں کے اوپر ہے۔ اور ایک مقام پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بات اس پہ کرنے لگا تھا اپنی ماؤں بہنوں کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کیسے تھی، ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں کو چھوڑنا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بے حیائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی میں آپ بات عرض کر رہا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما، کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری لوگوں ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا نا، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کی زوجہ محترمہ کے لیے، مومنوں کی ماں کے لیے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمیں کسی مسئلہ میں نا دشواری پیش آتی، کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ نہ آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہم چلے جاتے، وہاں ہم اپنا مسئلہ پیش کرتے، وہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتی تھی۔ حضور کی ظاہری زندگی کے بعد صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھنے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی حق ہے ان کا، ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اور خصوصاً بیٹیوں کی جو تربیت ہے وہ دین کے حوالے سے ضرور کرے، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے ضرور جو ہے وہ آراستہ کرے، نہیں تو یہ بگاڑ جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں یہ ہوتے رہیں گے، اور پھر یہ عورت ذات جو ہے نا، میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو فحاشی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، پھر انہوں نے بے لگام ہو جانا ہے اور پھر ہمارے ہاتھ نہیں آنا۔ اور اگر بات کریں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ تعالی عنہا کی، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا، سالتنی امی متا عہدک تانی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھ سے میری ماں نے پوچھا کہ حذیفہ حضور کی بارگاہ میں کتنے دنوں سے نہیں گیا؟ قلت مالی بہ عہد من منذ کذا وکذا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ماں جی کو بتایا کہ ماں جی اتنے دن ہو گئے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا۔ فقلت لها فقالت فنالت منی، کہتے ہیں کہ میری ماں اس بات پہ خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی۔ وہ مائیں اپنی اولاد کی یہ تربیت کرتی تھی، ایک صحابیہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کتنے دنوں سے نہیں گیا، اور جب بیٹے نے بتایا تو والدہ خفگی کا اظہار کر رہی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا حضور کی بارگاہ میں۔ ان کی ساری شب و روز کی جو محنت ہوتی تھی نا وہ یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح ہم بھی اور ہماری اولاد بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور سے باتیں سنیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو کہا دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولدی۔ میں نے ماں جی سے اجازت لی اور ماں کو کہا کہ ماں جی مجھے اجازت ہے، بس میں یہ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں اور وہاں جا کے میں حضور سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے نبی میری مغفرت کی بھی دعا فرما دیں، میری والدہ کی مغفرت کی بھی دعا فرما دیں۔ یہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ اللہ کے نبی نے اگر ہمارے حق میں دعا فرما دی نا تو پھر ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، قبر اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں میں گیا فصلیت معه المغرب،
میں نے آپ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی، فصلی حتی صلی العشاء، پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کرتے رہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، کہتے ہیں ثم انطول، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ یہ حضرت حذیفہ کی بات سنا رہا ہوں، حضور کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی، پھر عشاء کی، کہتے ہیں حضور گھر کی طرف چل پڑے، فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي، کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، آواز نہیں دی۔ ادب کا تقاضا ہے نا، ہر مقام پہ ہر جگہ پہ بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو ادب کے دامن کو تھامی رکھتا ہے۔ اپنی اولاد کو آج ادب سکھانے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ ایسے ہتھ کنڈے ہیں کہ ہماری اولاد کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اوچھے ہتھ کنڈے ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات اچھی بھی پوچھنی ہے نا، اچھی بات بھی کرنی ہے، لیکن انداز جو ہے وہ بے ادبی والا اپنانا ہے۔ چند ایسے اپنے آپ کو نام نہاد سکالر کہنے والے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھایا ہے بات تو اچھی ہے، اچھی کرنی چاہیے، اچھی بات پوچھنی چاہیے، پوچھنے سے کون منع کرتا ہے؟ آپ پوچھیں جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، پوچھنی ہی ہے، آپ نے پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادب کا دامن چھوڑ دیں اور پھر انداز ایسا اپنایا جائے کہ سراسر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بندے کے پاس علم ہو اور ادب نہ ہو تو وہ علم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ حضور کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ حضور نے نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، لیکن حذیفہ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آواز دے کے کہہ دے کہ حضور میں آپ کو ملنے آیا ہوں، نہیں، پیچھے چل پڑے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ پیچھے چل پڑے، فَسَمِعَ صَوْتِي، حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے میری آواز سنی، قدموں کی آہٹ سنی، تو خود ہی فرمایا، پیچھے حضور نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا حذیفہ کو، اے حذیفہ آپ آ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نعم، ہاں یا رسول اللہ، میں ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر سوال پوچھا، ما حاجتک، کیا کام آئے ہو؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے ابھی اپنا سوال رکھا نہیں تھا، والدہ کو کہہ کے آیا تھا حضور سے اپنی بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا، تیری بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں تو پہنچ چکا، کہتے ہیں ابھی سوال نہیں کیا، زبان پہ وہ سوال نہیں آیا، کوئی بات ابھی جاری نہیں ہوئی، حضور نے خود ہی پوچھ لیا، اے حذیفہ کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں ابھی میں نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی نے میرے دل کی بات کو جان بھی لیا، اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، میں جو سوال ابھی میں نے کرنا تھا کہ اللہ کے نبی میں اپنی بخشش کے لیے، والدہ کی بخشش کے لیے دعا کروانے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے پہلے بھی فرما دیا غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ جا، اللہ تیری بھی بخشش فرمایا، تیری والدہ کی بھی بخشش۔ اور ساتھ فرمایا اے حذیفہ ایک بات سنتا جا، ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ آیا ہے، فرشتہ لم ينزل الارض قط، یہ زمین پہ کبھی بھی نہیں آیا، آج پہلی ہی دفعہ یہ فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آیا ہے۔ اور آنے کی وجہ کیا ہے؟ استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے رب سے اجازت دی ہے کہ وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ آسمان کے اوپر بھی فرشتے سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی کو، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، آج تو آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے درود پڑھیں گے نا تو پتہ نہیں اللہ کے نبی آپ کا سنتے ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرشتوں کا کیا معمول تھا، آسمانوں کے اوپر تو وہ درود پڑھتے ہی ہیں، سلام اللہ کے نبی پہ پڑھتے ہی ہیں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتے رب سے اجازت لے کے نبی کی بارگاہ میں زمین پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ یہ فرشتہ پہلی دفعہ آیا ہے زمین پہ اور اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور ایک خوشخبری بھی سنانے آیا ہے۔
وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے حذیفہ یہ فرشتہ پہلی دفعہ آیا ہے، مجھے سلام بھی کر کے گیا ہے، مجھے خوشخبری بھی سنانے آیا ہے کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور میرے نواسوں کو، میرے بیٹوں کو، حسن حسین کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی یہ خصوصیت ہے کہ فرشتے آسمان سے آگے اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری سنا کے جائیں کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس لیے ان کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ جو ان کے لیے نامناسب ہو، حضور کے سارے گھر والوں کے لیے میں آپ کو نصیحت بھی کروں گا، حضور کے لیے بھی، حضور کے سارے گھر والوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، صحابیات کے لیے کوئی بھی لفظ اپنی زبان پہ ایسا ہرگز نہ لائے کبھی بھی جو نامناسب ہو۔ اللہ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ جو علمی باتیں ہیں نا، علمی باتیں اور علمی مباحث، وہ علم والے لوگوں کے پاس ہی رہنے دیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی علمی بحث کر رہا ہے، آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ علمی بات سنی تھی کہ نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ پیار کرتا تھا کہ نہیں، ان کی محبت تیرے دل میں تھی کہ نہیں، کیونکہ فاطمہ نام ہی ایسا ہے۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ ومحبیہا عن النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ اور اس کے محبین کو، اس کے چاہنے والوں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، اس لیے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور جن کو کہا جاتا ہے صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صاف دل، نیک خو، پارسا، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، ذاکرہ، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس وقت کی، اس زمانے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو کوئی ویلیو نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹیوں کو مقام ملا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا اے جاہلانہ رسم و رواج رکھنے والوں، اے عورتوں کو منحوس سمجھنے والوں، اے بیٹی کی پیدائش کے چہرے کے متغیر ہونے والے لوگوں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے جب ان لوگوں کو بیٹی کا بتایا جاتا تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، چہرے ان کے کالے ہو جاتے ہیں، بیٹی میرے گھر کیوں پیدا ہوئی، شرم کے مارے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں نے بیٹیوں کو یہ سمجھ رکھا تھا، اللہ کے نبی نے یہ فرما کر کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فرما کر امت کو پیغام دیا کہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی، بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیوں سے پریشان نہ ہوا کریں، یہی وہی بیٹیاں ہیں۔ بیٹے بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت ہے، نعمت ہے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، لیکن اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی صحیح تربیت کرے، ان کے نکاح کر دے۔ آپ نے 2 انگلیاں ملا کے اشارہ کیا کہ قیامت والے دن جس بندے نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کیا کم ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا۔
اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ ثبتا وحدیا ودلنا، عادات میں، چال چلن میں، بات چیت میں حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ اور یہ بیٹی اور باپ کا پیار کیا ہوتا ہے یہ ہمیں حضرت سیدہ نے سکھایا اور حضرت سیدہ کے بابا نے سکھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہوتا یہ تھا کہ من فاطمہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلها واجلسها فی مجلسی، کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس اگر اپنے ابا جان تشریف لاتے نا، حضور تشریف لاتے، تو حضرت سیدہ فاطمہ بیٹی نے بھی سمجھایا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے، کہ جب آقا کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو کے اپنے ابا جان کا استقبال کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیتی تھی، صرف یہ نہیں بلکہ اپنی جگہ خالی کر کے اپنے والد کو اپنے بستر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ بیٹی نے سکھایا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ اور جب سیدہ اپنے ابا جان کے پاس تشریف لے جاتی تو وہاں بھی یہی ہوتا کہ میرے آقا علیہ السلام جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اس نبی کا طریقہ کیا تھا، بیٹی آ گئی ہے، بیٹی گھر میں ملنے کے لیے آ گئی ہیں۔ ایک وہ ذہن تھا لوگوں کا کہ بیٹیاں منحوس ہیں، ادھر حضور نے یہ سمجھایا بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے تو باپ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ابا جان بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، بیٹی اور باپ کا آپس میں رشتہ ہی ایسا ہے کہ یہ پیار اور محبت جتنا بڑھتا جاتا ہے یہ رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ہماری ماں بہنوں کی یہ بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل 8 مارچ ہے نا، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 8 مارچ عالمی خواتین یوم خواتین منایا جاتا ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج کل کی لفن کی عورتیں ہیں انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، والد ہماری بیٹیوں کے لیے کیا کچھ بے حیائی کے جتنے بھی اڈے اور راستے ہیں کھولنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ ہم اپنی وہاں یہ بھی نعرے لکھے جاتے ہیں، ہمیں سنائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہماری بیٹیوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے نا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ بیٹا جی آپ نے ان باتوں پہ عمل نہیں کرنا، آپ کے لیے سیدہ طیبہ کی سیرت موجود ہے، حضور کی بیٹی کی سیرت موجود ہے۔ اور آج ہماری ماؤں بہنوں کو ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے یا ایسے دن منا کے جس میں عورتوں کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے، لیکن میں کیا آپ کو بتاؤں یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود بیٹھے ہیں کہ عورتوں کی کون سے تحفظ کی بات ہے یہ کرتی ہیں۔ عورتوں کو تحفظ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عطا فرما دیا تھا جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عورتوں کا تحفظ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ نے قرآن مجید میں وراثت ان کے حق کے لیے رکھی، یہ بیٹی ہو پھر بھی اللہ نے ان کا حق رکھا، پھر وہ بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے، اللہ نے پھر بھی عورت کا حق رکھا، پھر وہ ماں کی شکل اختیار کرتی ہے، اللہ نے پھر بھی ان کا حق رکھا۔ غرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو وہ حقوق عطا فرمائے ہیں کہ دنیا کا آج کوئی بندہ بھی اس حق کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ کون سے حقوق کی باتیں کرتی ہیں؟ ہماری ماں بہنوں کو فحاشی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں گھر کے کام کرنے کا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں آئی، میری شادی ہوئی فلاں آدمی کے ساتھ تو میں اس کی بیوی ہوں، میں گھر کے کام کاج کے لیے نہیں آئی، میں نے کام نہیں کرنے، یہ گھر کی ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ ساس اور سسر ان کی میں نے کھانے پینے کی باتیں یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے نہیں کرنی، بلکہ بازار سے چیزیں لے کر مجھے دی جائیں اور میں یہاں بیٹھ کے کھاؤں گی۔ ارے یہ باتیں تو ان لوگوں کی ہیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی کی میں آپ کو بات سمجھاؤں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے ان فاطمہ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما وشاقت العمل، کہ اللہ کے نبی کی یہ پیاری بیٹی جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، ان کا عمل کیا تھا؟
کہ وہ گھر میں کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی تھی، وہ ہاتھ والی چکی جو ہے وہ چلاتی تھی سیدہ فاطمہ، اور صرف اتنے تک نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ جو حضرت سیدہ فاطمہ کے خامد ہیں، گھر والے ہیں، وہ خود حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فاطمہ کے کام بڑے ہیں، یہ چکی پیستی ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ گھر کے لیے پانی لاتی ہیں تو ان کے گلے کے اوپر وہ نشان مشق کے بھی پڑ جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی بلکہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی ماڑی تھی، ان کا شوہر غریب تھا، حضرت سیدہ فاطمہ ان کا بھی ہاتھ بٹاتی تھی، ان کے گھر بھی کام کاج کرنے کے لیے جاتی تو شرم محسوس نہیں کرتی۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہووں کو، اپنی ماؤں کو یہ بات سمجھائیں کہ گھر کا کام کاج کرنا یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے، یہ جدید کلچر کے نام پہ یہ نہ ہو کہ ہم اسلام کی دھجیاں اڑا دیں، اپنے شوہر، اپنے خاوند، اپنے والدین، ہم ان کی عزت اور احترام جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اور جو تمہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں تراڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ ظاہر جب آپ خاوند کو کہیں گی کہ میں نے کھانا گرم نہیں کرنا، میں نے روٹی سالن نہیں دینی، یہ کل 8 مارچ اور اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب بیٹیاں ایسی باتیں کریں گی اپنے خاوندوں کو، جب بیوی ایسی بات کرے گی تو خاوند کے ذہن میں اس کی کیا عزت رہے گی؟ وہ کیا اللہ کے نبی نے اور اللہ نے یہ رشتہ جو بنایا ہے یہ تو سکون کا رشتہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نکاح کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تم سکون میں زندگی بسر کرو۔ یہ سکون اس وقت تب ہی ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ بیٹی حضرت سیدہ طیبہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو نہیں سنبھالتی، نہیں، امام حسن اور حسین کو دیگر اولاد کو بھی سنبھال رہی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، فاقے بھی آ جاتے ہیں، کبھی شکایت نہیں ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی ہے، کبھی باپ کے پاس جا کے یہ شکایت نہیں کی کہ ابا جی آج علی نے مجھے کھانا نہیں دیا، آج میرے لیے روٹی کا انتظام نہیں تھا، آج میرے لیے یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، نہیں، کبھی بھی زبان پہ شکایت نہیں آئی، کام کرتی رہی، تھکتی رہی، عبادت اور ریاضت میں راتیں گزارتی رہی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا معمول تو یہ تھا، آج ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہے نا، اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ ان کے میک اپ بھی خراب ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر کا کیا معمول تھا؟ امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ، میں تو اپنی والدہ کو یہ دیکھتا ہوں کہ ساری ساری رات گزر جاتی ہے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور پھر گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، اپنی اولاد کو بھی سنبھالتی ہیں، اور ابا جی بابا جان وہ نبی ہیں، جو مرضی ہے ان کو کہیں، شکایت کریں، اپنی بیٹیوں کی ہم یہ بھی تربیت کریں کہ بات پہ جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو، والدہ کو بتانا، ان کو باتیں کسنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اس سے گھر نہیں چلتے، گھر اجڑ جاتے ہیں اس سے۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں اس بیوی کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی لخت جگر ہے، جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے ابا جان کے پاس شکایت نہیں کی کہ حضور یہ کیسے آسانی کے ساتھ میری شادی ہو گئی، کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا، مشکلات نہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس روایت میں، ایک اور روایت میں ہے کہ خود حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ آپ اپنے ابا جان کے پاس چلی جائیں، انہیں کہیں کوئی خادمہ ہی دے دے، کوئی کام کاج والی ہمیں دے دے تاکہ آپ کے کام ہلکے ہو جائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ گئی اور واپس آئی، وہاں کوئی ایک روایت میں ہے کہ کوئی آدمی گفتگو کر رہے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ نے کرنی اپنے والد سے بات ہے، باپ سے، لیکن یہ مناسب نہیں سمجھا کہ باپ کے پاس غیر مرد بیٹھے ہیں تو واپس کی آگے شروع حیات کی وجہ سے حضور پھر خود گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ اے فاطمہ کیا مسئلہ تھا، کیوں آئی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ پھر بھی نہیں بولی کہ حضور مجھے خادمہ چاہیے، شرم و حیا کی وجہ سے، پتہ نہیں ابا جان کیا کہیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے بتایا کہ حضور یہ فاطمہ گھر کے کام کرتی ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، یہ خادمہ کے لیے آئی تھی کہ کوئی خادمہ کا بندوبست نہیں کر دیں۔
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی ما هو خیر لک من خادم، کہ اے فاطمہ میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے، خادمہ سے بہتر ہے۔ فرمایا تسبحین 33 وتحمدین 33 وتکبرین 34۔ اے فاطمہ جب بستر پہ جایا کرنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ تو اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، اور الحمدللہ یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر، رب تیری ساری تھکاوٹ اٹھا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی، اور اس بیٹی نے پھر ہمیں بتایا ہے کہ بیٹی بن کے یہ پھر بیوی بن کے کیسے رہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی درخواست کروں گا، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ پہلے بھی آپ کو شاید ہم نے عرض کی تھی کہ ہمارا یہ 7 جامع ہے بچیوں کی مسجد کی، 7 ہی مسجد ہے، وہاں کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، لنٹر ڈالنا ہے۔ آپ کو پہلے بھی التجا کی تھی، آپ صدقہ فطر زکوٰۃ جتنا ہو سکتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ، بہت سارا کام ہے، تقریباً وہ 6-7 لاکھ کا کام ہو، تو آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست